میں اس نبی کی سیرت پر، اس نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت پر صرف ایک بات شروع کر کے بات کو کنارے لگانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی سیرت کے عنوانات، میرے نبی کی سیرت کے پہلو، میرے نبی کی سیرت کی شہ سرخیاں، میرے نبی کی سیرت کے زیب عنوان تو لا تعداد۔ اگر میں صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کے عنوانات گنوانے پہ آؤں ساری رات گزر جائے، مگر میرے نبی کی سیرت کے صرف عنوانات ہی نہ گزریں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی ختم نبوت کے ثبوت کے لیے یہی بات کافی سمجھتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن، شہ سرخی، زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو سنا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر مجھے بتاؤ لیا والو، کروڑ والو، چوک اعظم والو، اڈا بھاگل والو، گرد و نواح کے دوستو، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میں اس نبی کی پوری توجہ رہے، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس کے روزے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اڈا بھاگل والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں، لفاظی نہیں، کافی اور ردیف نہیں، تخیل کی شاعری نہیں، خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل دل، اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل فکر، اہل عمق میرے ایک ایک جملے پر توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں اس سے بھی
मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, शॉर्टकट करते हुए कहना चाहूंगा, मैं दुनिया में आकर अगर मैं कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी तशहुद में सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं, जिक्र उनका है। मैं कोई इताअत करूं, जिक्र उनका है। मैं कोई रियासत करूं, जिक्र उनका है। मैं कुरान की तिलावत करूं, जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम महशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौद कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं, ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे